ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت نماز کے لیے گہری نیند کے باوجود بھی میں انہیں اٹھا سکوں۔ تو عالم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند میں سو رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے۔ تو عورت نے جواب دیا کہ میں انہیں جگاؤں گی۔ تو عالم نے پوچھا کہ اگر ان کی نیند گہری ہوئی اور وہ نہ اٹھے تو تب تم کیا کرو گی؟ تو عورت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی قسم میں ان کو گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے باہر لے آؤں گی اور انہیں بچاؤں گی۔ تو تب عالم نے انہیں بہت خوبصورت جواب دیا کہ عورت، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ سب کر سکتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی تم یہی کرنا۔ تم ان کی گہری نیند کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ اگر تم کرو گی ان کی پرواہ نیند کی تو چلیں گے وہ جہنم میں، جہنم کا ایندھن بن کر۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کا مرنے کے بعد نا تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ایک وہ اچھی بات جو اس نے لوگوں تک پہنچائی، علم نافع، بینیفیشل نالج جو اس نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو قبر میں بھی ثواب ملے گا۔ وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ہسپتال میں ویل چیئر ڈونیٹ کر دی، مسجد کی تعمیر میں اس نے 2 اینٹیں لگوا دی، کہیں نلکا لگوا دیا، کچھ بھی کر دیا، کوئی خیر جب تک وہ چلتا رہے گا اس کے اکاؤنٹ میں ثواب جائے گا۔ اور آخری تیسری چیز کیا ہے کہ ایسی اولاد پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرنے والے تھے، نیک و صالح اولاد۔ تو اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں۔ حدیث سنیں، جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس ٹائم اللہ اس کے گارڈین ہے، اللہ الحفیظ ہے۔ سوچو جس نے فجر کی نماز چھوڑی کتنا بڑا رسک لیا اس نے، دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا اس نے صبح اٹھتے۔ اگر وہی کانسرٹ کے لیے اٹھنا ہوتا صبح تو فوراً اٹھ جاتا۔ المؤمن the granter of security, the source of peace، اللہ اکبر، سکیور کرنے والا، سیکیورٹی دینے والا، اور شیطان نے تمہیں انسیکیور کر دیا سورس آف سیکیورٹی سے۔ امیجن، تمہیں سورس سے انسیکیور کر دیا شیطان نے، اب تم جو ہے وہ نظریں چراتے ہو اللہ سے۔ ہم لوگ عام زمانے میں نہیں رہ رہے، ہوشیار ہو جاؤ لوگوں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں، دجال کی آمد سے پہلے جس طرح شیطان کا تخت بچھے گا وہ بچ چکا ہے۔ اب اس وقت بدترین دور مستقبل قریب میں آئے گا، لیکن ایک خوشخبری سناتا ہوں، اگر اس دور میں جو لوگ پاک دامن رہیں گے، جو لوگ بالکل بد نظری سے بچیں گے، جو لڑکیاں بے حیائی نہیں کریں گی، جو لڑکے بے شرمی کے کام نہیں کریں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جو بچے اپنے ملک اور وطن کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا FIR نہیں لکھوائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلائیں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، سودی لون پر کار نہیں خریدیں گے، مکان نہیں بنائیں گے، جو لوگ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے، میں خوشخبری سناتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا ساتھ نصیب کریں گے۔ میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، بالکل صحیح۔ میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کا تو میوزک بنا اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے، وہ چیز آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اوکے۔ تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے۔ جب آپ بد نظری کرتے ہیں انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، لیکن جتنا عبادت کو، نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔ جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی، ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں۔ اس کو بد نگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہے، جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کرے۔ بالکل ٹھیک، اچھا، باوضو رہے، باجماعت نماز پڑھے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کا اہتمام کرے، اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا
تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی، اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا۔ علامہ ابن حزم کہتے رحمہ اللہ، اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسے لگتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ دوسرے کو دعا دیجئے، ایک فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑے ہو کر جتنی دعائیں آپ دوسروں کو دیں گے اتنی دعائیں وہ فرشتہ آپ کو دے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسرے کی بچی کے لیے دعا دیجئے، اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے، فرشتہ سر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے۔ آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ سامنے والے کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے، فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، مطلب کہ جو نماز پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت کن نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کبھی پڑھی نہیں، اور غفلت دکھاتے ہیں، وہ سیریس نہیں ہوتے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نماز کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں، انہیں ٹینشن ہوتی ہے، وہ بھاگتے ہیں نماز کی طرف۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، عزتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کے سامنے برابر ہیں سب امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کو ایک دن ہونا ہے فوت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی؟ یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، 3 دفعہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر